السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل جو اسلام کے خلاف سازشیں شروع سے کرتا آ رہا ہے، باطل کا کام یہ ہوتا ہے کہ علماء کا تعلق عوام سے کاٹ دیا جائے، اور جب علماء کا تعلق عوام سے کاٹ دیا جائے گا، پھر عوام میں ہم گمراہی کی باتیں پھیلائیں گی، وہی باتیں چلیں گی۔ یہ شروع سے باطل کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ ان کو توحید سے ہٹا دیا جائے۔ تو باطل اس معاملے میں ناکام ہمیشہ ہوتا رہا۔ کبھی ثقیل بن حنیف کی شکل میں لایا باطل کو، کبھی غلام احمد قادیانی کی شکل میں لایا، کبھی اوروں کو شکل میں لایا، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اسپین میں حکومت تھی مسلمانوں کی 850 سال۔ باطل جب کوئی بات عوام میں چلاتا تھا تو عوام علماء سے جڑی تھی، علماء سے جب مل جاتے تھے تو علماء کہہ دیتے تھے یہ باطل کی سازش ہے، اس سے دور رہو۔ پھر باطل نے کیا کیا؟ عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا۔ پھر عوام میں جو باتیں چلائیں، شریعت، اہل سنت والجماعت اور جمہور کے خلاف جو باتیں چلائیں، پھر عوام علماء کے پاس نہیں آئے اور عوام کو گمراہ کر دیا، اور علماء کو وہاں سے انہی کے ہاتھ سے شہید کرایا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بھی تنظیم یا جو بھی تحریک عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرے، وہ تحریک باطل کی تحریک ہوگی، یہودیت کی تحریک ہوگی، اسلام کی تحریک نہیں ہوگی، بھلے ہوئے کتنے دینی شکل میں آویں۔ اس زمانے میں مولانا سعد کاندھلوی کے اوپر دارالعلوم دیوبند نے ایک فتویٰ یا موقف لگایا کہ اہل سنت والجماعت کے راستے اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ان کی جماعت کا پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب تک علماء کی توہین ان کے دل میں نہ آئے تب تک اصلی قادیانی تبلیغی نہیں مانا جاتا ہے۔ جو علماء سال بھر وقت لگائے نہیں ہوں گے وہ حیات الصحابہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی طرح طرح کی باتیں یہ لگائی جا رہی ہیں، اور یہ دارالعلوم دیوبند اس زمانے میں باطل کے سامنے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو دارالعلوم کی معتبریت کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، ان کی ایک سازش ہوئی۔ اب اس کے لیے ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا، مولانا سعد کاندھلوی کو لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اب ان کی باتیں مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ یہ جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف لوگوں کو جوڑا جا رہا۔ اب ایک حدیث ضمناً یاد آ گئی، بتا دیتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ دہر میں ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، اللہ تعالیٰ تم کو بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ تو کعب بن عجرہ پر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوقوفوں کی سرداری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے بعد ایسے سردار پیدا ہوں گے جو میری شریعت کے خلاف چلیں گے، لوگ ان کی مدد کریں گے۔ تو جو لوگ ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، نہ وہ مجھ سے ہوں گے، نہ میں ان میں سے ہوں گا، اور نہ میرے حوض کوثر سے وہ پانی پئیں گے۔ اب مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف دارالعلوم نے فتویٰ لگا دیا کہ اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، کن کی مدد کرتے ہیں؟ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، جمہور کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کیا اس حدیث کے ضمن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو اب چونکہ دارالعلوم ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے، باطل کے جو بھی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب چونکہ اس میں باطل کامیاب نہیں ہوا تو باطل نے اپنے سلیپر سیل دارالعلوم دیوبند کا اندر گھسا دیے، اور وہ سلیپر سیل اندر سے کام کر رہے ہیں۔ یہ آستین کا سانپ، یہ باہر والے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ آستین میں چھپا ہوا کبھی کاٹ سکتا ہے۔ لہذا ہم دارالعلوم کے انتظامیہ کو اس بات کے کہنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر جو باطل کے سلیپر سیل ہے، آستین کے سانپ ہیں، ان سے آپ ہوشیار رہنے کی کوشش کریں، یہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں احسان مانا جائے یہ عمران خان نیازی امراوتی کے اور مفتی فیروز صاحب امراوتی کے، کہ انہوں نے سلیپر سیل تک پہنچنے کی رسائی عطا فرمائی، چونکہ یہ لوگ ان سے تعلقات میں تھے۔ یہ کہتے تھے 31 جنوری کو دیوبند سے کوئی فتویٰ آنے والا ہے،
اس سے پہلے دیوبند سے ایک فرضی فتویٰ جاری ہوا 27 جولائی کو، اس کو 28 جولائی کو 29 جولائی کو دارالعلوم دیوبند نے اس کو نگلیکٹ کیا، یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے۔ تو دارالعلوم کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیا 31 جنوری کو کوئی فرضی فتویٰ ظاہر ہونے والا ہے، یا ان کو کیسے پتہ کہ 31 جولائی کو کوئی فتویٰ یہاں سے نکلنے والا ہے؟ لہذا سلیپر سیل کے ذریعے یہ امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی عثمان غنی جو کہتے تھے میں قادیانی ہوں، ابھی جلد ہی پھر کسی دکان پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ نہیں ہے، یعنی دیوبند کے موقف کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا چلو 7-8 آدمی چلتے ہیں اور مفتی ابوالقاسم صاحب کے ساتھ پاس پہنچتے ہیں، تو وہاں سے وہ بھاگ گئے۔ تو ابھی بھی یہ لوگ اپنے حرکتوں میں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام پہلے کر دیا گیا ہے، اگر وہاں سے نکالے جاتے ہیں تو اس میں دقت نہ ہو۔ لہذا میں عوام سے، علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے اوپر اس وقت باطل کا سب سے بڑا نظر ہے اور باطل سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہے، تو ہم سب کو دارالعلوم کے موقف کے ساتھ، دارالعلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ دارالعلوم کے انتظامیہ کو، وہاں کی اساتذہ کو ہمت عطا فرمائے کہ امت کی صحیح رہنمائی اور رہبری فرمائے، اور جو لوگ سلیپر سیل کی شکل میں دیوبند کے اندر ہیں ان پر انتظامیہ نگاہ رکھے۔ انتظامیہ کو معلوم ہے ان کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، کیا پریشانیاں ہیں انتظامیہ جانتی ہیں، لیکن انتظامیہ ان پر نگاہ رکھے، کوئی ایسی بات وہ کرنے نہ پاویں جس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہو۔ ہم امید رکھتے ہیں دارالعلوم کی انتظامیہ، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے معتمم صاحب اس پر کڑی نگاہ رکھیں گے اور امت کو صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے۔ فقط والسلام۔